محرم کی 6 تاریخ شنیوار کو شہر کے محلہ لاکڑی والان استھت مرحوم علی یاور نقوی کے آواس پر صبح میں پہلے مجلس ہوئی۔ مجلس سے پہلے حاجی شبی حیدر نے مرثیہ خوانی کی اور حیدر نے سلام پیش کیا۔ مجلس کو مولانا حسن مصطفیٰ نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے بتایا کہ جب تک قربانی کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہوگا تب تک ہم انسانیت کو نہیں بچا سکتے۔ انہوں نے ابو طالب کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ کربلا کا پورا واقعہ سن کر عزاداروں میں ہائے حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ مجلس کے بعد نوحہ خوانی کی گئی جس میں عزاداروں نے ماتم بھی کیا۔ مجلس میں حاجی انیس باقری، ڈاکٹر تنویر نقوی، حاجی قائم حسنین، حاجی نسیم اصغر، محمد عباس، حاجی ڈاکٹر سبت نبی عالم آبدی، کاشف حسنین، حاجی مہتاب حیدر، عاصم یاور، شان حیدر، ناوید یاور، جاوید یاور، وسیم رضوی، جی عباس، گوہر مرزا، عظیم حیدر سمیت بڑی سنکھیا میں عزادار موجود رہے۔ جب سارے مکے والوں نے موسی اعظم سے بالکل قطع تعلق کر لیا اور مجبور کیا کہ شہر کے اندر جا کے پناہ لے، تو ہوتا کیا ہے، سر شام جس بستر پر جناب ابو طالب موسی اعظم کو سلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس بستر سے اٹھا کے دوسرے بستر پر سلا دیتے ہیں اور وہاں اپنے نونہال کو سلا دیتے ہیں۔ 3 سال تک مسلسل جناب ابو طالب یہی خدمت انجام دیتے ہیں کہ جہاں موسی اعظم کو سلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھا کے دوسرے بستر پر سلا دیتے ہیں اور وہاں اپنے جگر کے ٹکڑے کو سلا دیتے ہیں۔ انسان، میں کہوں یا جناب ابو طالب ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں، اس زحمت کی ضرورت کیا ہے، شیر کے اندر ہے تو عالم نہیں۔ جناب ابو طالب فرمایا میں نادان، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ محسوس کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کافر نے موسی اعظم کو یہاں سلاتے ہوئے دیکھ لیا ہو اور وہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے اگر حملہ کرنا چاہے تو موسی اعظم بچ جائے، میرا بیٹا قتل ہو جائے۔ حضور یہ ہے جذبہ نصرت کہ 3 سال تک مسلسل جناب ابو طالب کی خدمت میں انجام دیتے ہیں کہ جہاں موسی اعظم کو سلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھا کے دوسرے بستر پر سلا دیتے ہیں اور وہاں اپنے نونہال علی کو سلا دیتے ہیں۔ انسان جناب ابو طالب کے اس مسلسل جذبہ نصرت کی اہمیت سے واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان جناب ابو طالب کے اس مسلسل جذبہ نصرت کی قیمت کو نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر ایک موقع قدرت نے ایسا دیا جہاں ایک شب سونے کی قیمت خود خدا نے واجب کی۔ اور فرمائیے جناب ابو طالب کی زندگی کے بعد اسی مکے کے اندر جب کفار یہ طے کر لیتے ہیں کہ آج کے شب زندگی رسالت کا خاتمہ کر دیا جائے، تو ہوتا کیا ہے، قدرت نے وحی کے ذریعے اپنے حبیب کو مطلع کیا، میرے حبیب آج آپ اپنے بستر پر کسی دوسرے کو سلا کے ہجرت کر کے باہر چلے جائیں۔ دیکھیے آج زندگی رسالت کی حفاظت اس لیے ہے کہ اپنے بستر پر کسی دوسرے کو سلا کے ہجرت کر کے باہر چلے جائیں۔ تو ہوتا کیا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، یہی تو ہوا نا کہ نبی نے اپنے بستر پر مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سلایا اور سلانے کے بعد ہجرت کر کے باہر چلے۔ آج پہلی دفعہ مولائے کائنات موسی اعظم کے بستر پر ان کی جان بچانے کے لیے سو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نظر قدرت میں، نگاہ مشیت میں اس سونے کی قیمت کیا ہے۔ تو حضور ادھر مولائے کائنات کو سلا کے موسی اعظم ہجرت کر کے باہر چلے، ادھر خداوند عالم جبرائیل و میکائیل سے کہتا ہے، اے جبرائیل و میکائیل میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا، کہا پالنے والے تیرا شکر ہے، یہ بھی تیرا ایک احسان، کہا تم میں سے ایک کی زندگی کم ہے ایک کی زیادہ، کیا جس کی زندگی زیادہ ہے وہ اپنی زندگی کا اور حصہ اپنے دوسرے بھائی کو دے سکتا ہے؟ کہا پالنے والے ہم کو تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم کو تو جتنی زندگی مل جائے تیری عبادت میں بسر کریں گے، تو کہا اپنے بھائی کے لیے اتنا جذبہ فداکاری نہیں، تو جاؤ آج زمین پر دیکھو کہ جہاں ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے جان نثار کر رہا ہے۔ حضور دونوں ملک اترے اور اترنے کے بعد ایک مرتبہ سونے والے کی شکل دیکھی تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل پکار اٹھے کہ بخیل نکا جناب طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ اے جبرائیل جی کو کہا کہ ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مقام فخر تھا، کہہ دیا ہوتا